نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ خالقنا العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زمانہ حضور کا ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد جمشید۔ جی ہاں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پروگرام شروع کیا ہے مختلف بلائنڈ حضرات جو شخصیات ہیں ہمارے، تو پروگرام کا نام میں نے رکھا ہے معذور ہیں مجبور نہیں۔ تو آج ایک بہت ہی عظیم شخصیت، اور اس وقت میں موجود ہوں پیپلی سیداں والی، جمن شاہ ڈسٹرکٹ لیا۔ تو حافظ سید محمد روحان شاہ جو ہیں ہمارے مسلک کی بہت عظیم شخصیت ہیں، تو یہ بھی کیا کیا کر سکتے ہیں، ابھی پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آل رسول سے ان کا تعلق ہے۔ مجھ سے اکثر دوست کہتے بھی ہیں کہ تم سب مرشدوں کے ہاتھ چومنے لگ جاتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا، پر میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اور اصل نقل کی پہچان جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم جو ہے گیلانی سید ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ نسل پاک سے ہیں، ان کے خاندان سے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت تو کیا خوب فرما چکے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو مختصر وقت کے اندر میں جو ہے حافظ سید روحان شاہ سے جو ہے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے تجربات جو ہے ہمیں شیئر کریں، اور نعتیں بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، وقت ملے گا تو ان سے نعتیں بھی سنیں گے اور بھی نعتیں ریکارڈ کریں گے۔ جی حافظ محمد روحان صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام معذور ہیں مجبور نہیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ، اور میں میری طرف سے بھی تمام سامعین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر جی، یہ بتائیں آپ شروع سے نابینا ہیں؟ جی بالکل، میں جو ہے وہ شروع سے نبی نہیں تھا۔ اچھا، تو آپ کا تو ماشاءاللہ سید گھرانہ ہے، آپ آل رسول سے تعلق رکھنے والے ہیں، جی تو آپ تو ویسے بھی اللہ اللہ کرتے، تو کوئی دم درود کرتے، تویزات وغیرہ والا کام کرتے، تو آپ سے ماشاءاللہ بہت لوگ فائدہ حاصل کرتے، تو آپ نے پھر یہ دنیا کی تعلیم جو ہے اس کو شروع کیا، یہ تو مشکل کام ہے، تو کیوں شروع کیا یہ؟ جی بس یہ اس لیے شروع کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کسی سے جو ہے نا وہ کم نہیں ہے، ہم ہر مشکل کام کو کر سکتے ہیں، بالکل ہم نارمل انسان کی طرح ہی ہیں، اور ہم بالکل سب کچھ جو ہے نا وہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آسانی ہوں گی۔ اچھا، تو آپ قرآن مجید بھی سنا ہے کہ حفظ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں قرآن پاک کا 29 سپارہ پڑھ رہا ہوں اس وقت۔ اچھا ماشاءاللہ، تو ایک ایک لفظ یاد کرتے ہیں یا کس طرح؟ جی 2 یا 3 آیات۔ اچھا یاد کرتے ہیں، جی بالکل، پھر آپ کو یاد رہ جاتا ہے؟ جی بالکل، وہ یاد بھی کر بھی لیتا ہوں اور کبھی رہ بھی جاتا ہے، پھر سن کے یاد کر لیتا ہوں۔ اچھا، تو یہ جو آپ دنیا کی تعلیم جو ہے کب کہاں تک پڑھنے کا ارادہ ہے؟ جی بس میٹرک کا ارادہ ہے۔ اچھا میٹرک کا ارادہ۔ جی انشاءاللہ۔ اچھا، ویسے بھی غیور ہوتے ہیں جو سید ہوتے ہیں، وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو الحمدللہ آپ نے ایک سلسلہ جو ہے اچھا کیا ہے۔ اچھا، آپ کیا کوئی غریب فیملی سے تعلق تو نہیں رکھتے؟ کیا امیر فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ میں امیر فیملی سے تعلق رکھ رہا ہوں، یا ویسے اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں کہ نبینا جو کیا کیا کر سکتے؟ جی میں بس اپنے آپ کو منوانا ہی چاہتا ہوں کہ بھئی نبینا کیا کیا کر سکتا ہے، اور ہم پڑھ کے دکھائیں گے دنیا کو کہ بھئی ہم کسی سے بھی جو ہے نا وہ کم نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نعتیں بھی سننا ہے، پڑھتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو نعتیں پھر کس طرح یاد کر لیتے ہیں؟ یہ ساری مصروفیات پڑھنا، پھر جو ہے قرآن مجید پڑھنا، پھر نعتیں پڑھنا، یہ کس طرح؟ جی بس وہ ٹائم کو جو ہے نا وہ مینیج کرتا ہوں، اور انٹرنیٹ سے یا نکال کے پھر سن کے یاد کر کے یا۔ اچھا، تو انٹرنیٹ کا آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ جی جو موبائل ہوتا ہے اس میں اندر ٹاک بیک جو ہے وہ سسٹم والا آن کر کے پھر اس کے اندر سے وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ پڑھتے کس طرح؟ 5ویں کلاس میں جو آپ ابھی پڑھ رہے ہو، تو آپ کتابیں لیتے ہو، پھر کوئی کمپیوٹر ہوتا ہے، کیا ہے؟ جی وہ ہمیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں کتابیں دی جاتی ہیں، باقاعدہ ہمیں پڑھائی کا جو ہے نا وہ سامان مہیا کیا جاتا ہے، اور ہمارا جو ہے باقاعدہ پورا اپنا بریل سسٹم ہوتا ہے، جی جس کے ذریعے ہم اس کو انگلیوں کے ذریعے محسوس کر کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ آپ کو کس نے یہ بات پہ آمادہ کیا ہے کہ حالانکہ وہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ سید گھرانہ ہے، لوگ آپ کو ویسے بھی دیتے رہیں گے، تو آپ گھر بیٹھ جائیں، تو آپ خود جو آگے
بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کو کسی بڑے نے بھی مشورہ دیا کہ بیٹا آپ یہ کام کر لیں؟ جی میں خود بھی کوشش کرتا ہوں اور میرے جو ہے والد صاحب جو ہے انہوں نے مجھے کافی وہ سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے. اچھا، تو کتنے بھائی ہو آپ؟ جی میں ایک بھائی ہوں, 2 بہنیں ہیں میری, باقی بھائی نہیں ہیں. اچھا، تو پھر آپ گھر میں خود کس طرح چلتے ہو؟ بس گھر کا تو ہے جو ہے نا وہ اندازہ ہوتا ہے, باقی اگر کہیں باہر وغیرہ جانا ہوتا ہے تو پھر وائٹ کین کا استعمال کر لیتے اچھا، وائٹ اسکین. تو یہ نہیں کہ گھر میں آپ چل سکتے ہیں. جی بالکل گھر میں چل سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا، اب آپ ہمارے پروگرام میں ماشاء اللہ آئے, ہم آپ کے پاس آئے پپلی سادہ والی میں, آپ کو لوگ جانتے بھی ہوں گے, اور ابھی آپ کا کیا مطلب موڈ بنا ہے کہ ہمیں نیکسٹ جو آپ نعتیں پڑھ کے دیں گے, یا جتنے بھی دوست احباب ہیں جو اس وقت بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور بوڑھے بھی ہیں, معذور ہیں, وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے کہتے بس ہم نبینا ہے تو کیا کریں, وہ وبال عذاب بنے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے, آپ کیا پیغام ان کو دینا چاہیں گے کہ دیکھیں بھئی آپ کیا کریں؟ جی میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کریں, زندگی میں جو ہے آپ کبھی مایوس نہ ہوں. زندگی میں چھوٹی موٹی مشکلات پریشانیاں آتی رہتی ہیں, تو ان سے گھبرا کر جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ اپنے آپ کو نبینا سمجھ کر گھر میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے, بلکہ اپنے آپ پر کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو تو آپ دکھانے کی کوشش کرنی یہ چاہیے. بتائیے گا کہ آپ کو کبھی مایوسی بھی ہوئی ہے کہ میں نبینا ہوں اور کاش میں آنکھوں والا ہوتا؟ نہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. اچھا، آخر پہ آپ ہمیں کیا پیغام دینا ہے, کیونکہ نعتیں بھی آپ کو انشاءاللہ سنیں گے آپ کے نیکسٹ پروگرام میں, تو آخر کے جو اوپر کیا پیغام دیں گے کہ آپ ہمارے چینل پہ تشریف لائے, اور الحمدللہ آپ اس تحریک کو کیسا دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سنیں گے جو آپ کو سن رہے ہیں, تو وہ آگے بڑھیں تو کس طرح بڑھیں؟ اب جو پڑھنے کا کن کا وقت ختم ہو چکا ہے, وہ پڑھ نہیں سکتے, اور کوئی کسی کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, وہ لوگ جو ہے نا بازاروں سے دیکھا میں نے بھیک مانگ رہے ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, تو ان سب کو آپ ابھی بھی وہ آ سکتے ہیں کہ ان کی عمر تو زیادہ ہو چکی ہے؟ جی ابھی بھی وہ آ سکتے ہیں, وہ مطلب کوشش کر سکتے ہیں, قرآن وغیرہ حفظ کر کے بچوں کو قرآن وغیرہ پڑھا سکتے ہیں, یا باقی بھی جو ہے وہ دوسرے مختلف جو ہے کام وہ کر سکتے ہیں ابھی بھی ان کے پاس. ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ نے قیمتی وقت سے آگاہ کیا ہے. نیکسٹ پروگرام میں جو ہے ہم آپ سے نعتیں بھی سنیں گے, اور جزاک اللہ, آپ نے قیمتی وقت سے آگاہ کیا. جی بہت شکریہ. جی سامعین محترم, یہ تھے حافظ سید محمد روحان شاہ صاحب, جو کہ پپلی سادہ والی چمن شاہ ڈسٹرکٹ لیا سے تشریف رکھتے ہیں. ہم ان کے گھر میں آئے ہوئے ہیں, اور جو ہے نا بہت اچھا لگا ان سے مل کے. آپ بھی دوست احباب جو ہے ان سے رابطہ کریں اور ان سے نعتیں بھی سنیں. انشاءاللہ میں ان کی نعتیں بھی منظر عام پہ لا رہا ہوں. آپ بھی اگر کوئی نعتیں اپنے چینل پہ بھیجنا چاہتے ہیں یا ان کی نعتیں سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ, تو وہ بھی رابطہ کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.